نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عن عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا وجعلنا في الخامسة كافورا او كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. مجموع الزوائد. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس وقت بعض حضرات کے عرض کرنے پر میں غسل میت کے کچھ احکام اور طریقے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، میت کو غسل دینا باتفاق امت فرض کفایہ ہے۔ جس طریقے سے میت کی نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، میت کو غسل دینا یہ بھی فرض کفایہ ہے۔ اگر خاندان کے کچھ لوگ، رشتہ دار اور متعلقین چند آدمی مل کر غسل دے دیں تو سب سے یہ ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ اگر ولو بالفرض کوئی بھی میت کو غسل نہیں دیا تو میت کے جو متعلقین ہیں، جو غسل دے سکتے تھے نہیں دیے، وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ دوسری بات، میت کو غسل دیے بغیر نماز جنازہ بھی صحیح نہیں ہوتی، لہذا میت کو غسل دینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یوں تو عام طور پر میت کے غسل کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، مگر بعض مواقع اور بعض حالات ہمارے سامنے ایسے پیش آئے ہیں جس میں سننے میں آیا کہ میت کو غسل نہیں دیا گیا۔ پہلی بات، اگر کسی حادثے کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کی موت پر اگر میت کو پوسٹ مارٹم کر دیا گیا اور پلاسٹک وغیرہ میں لپیٹ کر دے دیا گیا تو گھر والے اب اس میت کو غسل نہیں دیتے۔ اور بعض حالات ہمارے سامنے اس وقت ایسے بھی پیش آئے، سننے میں آئے کہ کرونا کی بیماری کی وجہ سے کسی کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں میں یہ بیماری کی اتنی وحشت اور اتنا خوف و ہراس ہے کہ میت کے قریب بھی نہیں آتے۔ بعض مواقع میں سنا گیا کہ میت کو غسل دیے بغیر ایسے ہی دفن کر دیا گیا۔ یہ بہت افسوسناک حالت ہے۔ خود ڈاکٹروں کے کہنے کے موافق آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے، چاہے کرونا کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہوا ہو، تو اس کے بعد آدمی کے مرنے کے بعد وہ جراثیم اس سے ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی اسے غسل دے تو غسل دینے کی وجہ سے وہ جراثیم اس کی طرف متعدی ہوتے ہوں اور اس غسل دینے والے کو کرونا کی بیماری لاحق ہوتی ہو، یہ ایک غلط تصور ہے۔ ایسے غلط تصور کی وجہ سے بہت سارے ایسے مسلمان جو کرونا کی بیماری میں انتقال کر گئے، بلا غسل دیے ان کو نماز پڑھا کر دفن کیا گیا۔ یہ بہت ہی افسوسناک حالت ہے۔ تو بہرحال چاہے میت کو پوسٹ مارٹم کیا گیا ہو تب بھی اس پر غسل دینا ضروری ہے۔ اگر میت کے اعضاء اتنے بوسیدہ ہو گئے ہوں کہ جس میں پانی بہانے اور غسل دینے میں وہ اعضاء کٹ سکتے ہوں اور ٹکڑے ہو سکتے ہوں، تو ایسے وقت میں پانی بہانا ضروری ہے۔ پورے بدن پر پانی بہانا، 3 مرتبہ پانی ڈال دیں، چاہے مل کر رگڑ کر نہ دھو سکے ہوں
تو پانی بہا کر پورے بدن کو پانی پہنچ جائے، اس طریقے سے پانی بہانا ضروری ہے۔ ایسے ہی پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد بھی ہو یا کرونا کی بیماری کی وجہ سے انتقال ہو تو بھی پوری طریقے سے اسے غسل دینا فرض کفایہ ہے، کہ جو میت کو غسل دیے بغیر دفن کر دیا گیا تو اس کی وجہ سے وہ اعزاء و رشتہ دار جو غسل دے سکتے تھے نہیں دیے، وہ سب کے سب فرض کفایہ کے ترک کرنے کی گنہگار ہوں گے، اس لیے اس کا اہتمام ہو۔ اور ایک تیسری حالت، اگر میت سڑ گیا، گل گیا، مثال کے طور پر پانی میں ڈوب کر کوئی آدمی کا انتقال ہو گیا اور 2-3 دن کے بعد، 4-5 دن کے بعد میت کو پکڑ کر لاش کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے لایا گیا تو 3-4 دن کے بعد وہ میت سڑ گیا، تو ایسے وقت میں اس پر پھر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے۔ جی، تو پانی میں ڈوب کر مر گیا ہو تو ڈوب کر مرنے کی وجہ سے غسل ساقط نہیں ہوتا، بلکہ زندوں کا اس کو نہلانا جو فرض کفایہ ہے وہ اب بھی ذمے میں باقی ہے، کہ چاہے سڑ گیا ہو تب بھی اس کے اوپر پانی بہا کر پورے بدن پر پانی بہہ جائے، یہ ضروری ہے۔ جی، تو اس کے بعد غسل دینے کے کچھ آداب و طریقے ہیں۔ غسل دینے میں 2 باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ پہلی بات، غسل دینے کے وقت یہ غسل دینے والا اور ساتھ 1 یا 2 اس کا معاون ہاتھ بٹانے والا، غسل دینے کے اندر ہاتھ بٹانے والا 1 یا 2 ہو بس۔ غسل دینے کے وقت میں لوگوں کا بھیڑ جمع ہو جانا، 8-10 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر سے چلاتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے جو ہمارے درمیان رائج ہے، بلکہ صرف 1 آدمی غسل دینے والے کے ساتھ 1 یا 2 ہوں کافی ہے۔ مجموعہ اور بھیڑ کا اس وقت جمع ہو جانا بالکل غلط طریقہ ہے، اس کی وجہ سے شور ہوتی ہے، شور و آوازیں، ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسری خاص بات، غسل دینے کے وقت میں جو بالٹی پانی کا بھرا ہوا ہو وہ میت کے تخت سے ذرا دور ہو، بالکل میت کو جہاں نہلایا جا رہا ہے اس کے پاس میں رکھا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میت کو غسل دینے کے وقت میں جو چھینٹیں اڑیں گے، خود وہ بالٹی پانی کے اندر گریں گے تو وہ بالٹی پانی پورا گندا ہو جائے گا، اس لیے وہ بالٹی کا پانی ذرا دور ہو کہ میت کو غسل دیتے وقت وہ چھینٹیں وہ پانی پر نہ پڑے۔ اور اسی طریقے سے وہ بالٹی سے پانی لینے کے لیے ایک جگ علیحدہ مستقل ہو، تو ہر قسم کے جگ کو اس بالٹی کے اندر ڈال کر پانی نہ نکالیں، بلکہ بالٹی سے پانی نکالنے کے لیے ایک مخصوص جگ ہو تو صرف اسی بالٹی سے پانی نکالنے کے لیے استعمال ہو۔ بسا اوقات ایسا دیکھا جاتا ہے 2-4 جگ ہوتے ہیں اور میت کو غسل دینے کے وقت میں وہ جگ سے پانی نکال کر میت کے تخت پر وہ جگ کو رکھا جاتا، اور وہ جگ کا پانی اور وہ جگ وہ میت کو جو غسل دیا گیا اسی پانی کے ساتھ وہ جگ ملوث ہو جاتا ہے، پھر اسی جگ کو بالٹی کے اندر ڈالیں تو پورا پانی بالٹی کا گندا ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ ایسے نہ ہو، ہر قسم کے جگ کو 2-4 جگ استعمال ہوتے ہوں تو ہر قسم کا جگ بالٹی کے اندر ڈال کر استعمال نہ کریں۔ جی، اس کا خاص دھیان ہو، صرف ایک جگ اس کے لیے مستقل علیحدہ ہو، اسی سے بالٹی سے پانی نکالیں اور دوسرے جگ کے اندر اسے لے کر میت کو غسل دیں۔ جی، غسل دینے سے پہلے جس تخت پر میت کو لٹا کر غسل دیا جا رہا ہو اسے دھونی دے دینا 2-3 مرتبہ یا 5 مرتبہ زیادہ بہتر ہے۔ جی، تو اب غسل دینے سے پہلے میت کے اوپر ذرا موٹا یا رنگین کپڑا ڈال دے اور اندر جو کپڑے ہیں اسے نکال دے۔
جی وہ نکالنا اگر مشکل ہو تو قینچی سے کاٹ کر جو اندر کے پہنے ہوئے کپڑے ہوں پوری طریقے سے نکال دیں، اور نکالنے سے پہلے اندر کے کپڑے کے نکالنے سے پہلے اوپر ذرا موٹا یا رنگین کپڑا ڈال دیں، بالکل سفید اور باریک کپڑا نہ ڈالیں کہ جس کی وجہ سے سطر ظاہر ہو۔ جی تو اب غسل دینے کے پہلے 3 باتیں، پہلی بات میت کو استنجا کرانا، دوسری بات وضو کرانا، اور تیسری بات غسل دینا۔ تو پہلے استنجا کرانا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 آدمی میت کے بدن کے نیچے، پیٹھ کے نیچے سے ہاتھ ڈال کر ذرا بٹھا دے۔ مکمل بٹھانے کی کیفیت تو نہیں ہوگی، تھوڑا سا بٹھانے کی شکل ہو، اور پیٹ کو آہستہ سے ملیں اوپر سے۔ تو اس طریقے سے پیٹ کو آہستہ سے ملنے کی وجہ سے کچھ گندگی، نجاست، پیشاب، پاخانہ ہو تو وہ باہر آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے 2-3 مرتبہ پیٹ کو ذرا آہستہ سے مل دیں، تو تاکہ اندر کوئی گندگی ہو تو پہلے ہی سے وہ صاف ہو جائے۔ جی اب غسل دینے والا اپنے ہاتھ میں دستانہ، موٹا کپڑا باندھے ہوئے ہو، اور میت کے سامنے اور پیچھے کے حصے کو جہاں نجاست نکلا ہوا ہو اسے دھو دے، پاک صاف کر دے، جہاں سے پیشاب یا پاخانہ نکلنے کا احتمال ہو، پانی ڈال کر پوری طریقے سے اسے صاف کر دے تاکہ آئندہ کوئی نجاست کا اثر اس میں نہ ہو۔ تو یہ ہے میت کو استنجا کرانا۔ اس کے بعد دوسری بات میت کو وضو کرانا۔ وضو کرانے کے اندر پہلے کپڑے کی کچھ بتیاں بنا لے، 4 5 8 10 بتیاں بنا لے۔ جی وضو کرانے کا طریقہ یہ ہے، کلی کرانا یا ناک میں پانی ڈالنا یہ تو ممکن نہیں ہوتا۔ وضو کرانے والا آدمی پہلے سے اپنے انگلی کو یہ باریک کپڑے سے باندھ لے، اور میت کے دانتوں کو اور اندر کے حصے کو رگڑ کر پوری طریقے سے صاف کر دے۔ 2-3 کپڑے سے اسے 3 کپڑے سے کلی کرا دے، دانتوں کو صاف کرا دے۔ ایسے ہی بتی کو ناک کے اندر، ذرا گیلے پتی کو ناک کے اندر دونوں ناک کے بانسے میں ڈال کر اسے صاف کر دے۔ یہ پھر چہرہ دھو لے، پھر دونوں ہاتھ کو دھو دے، پہلے داہنے پھر بائیں، اس کے بعد سر کا مسح کرا دے، اور اس کے بعد پیروں کو دھو دے۔ یہ وضو کرانا ہو گیا۔ اب پھر آخر میں اب غسل دینا۔ غسل دینا 3 پانی سے ہو، پہلے سادہ پانی سے، دوبارہ بیری کے پتوں سے بیری کے پتے پانی میں ڈال کر گرم کیے ہوئے پانی سے، اور پھر تیسرے کافور کے پانی سے۔ جی تو غسل دینے کے اندر پہلے سر کو دھو دے، پورے سر کو، بیری کا پتا ہو یا صابن ہو استعمال کر کے سر کو، چہرے کو پوری طریقے سے رگڑ کر دھو دے۔ اس کے بعد میت کو بائیں کروٹ لٹا کر، داہنا طرف اوپر ہو، داہنا مونڈھا اوپر سے پوری طریقے سے پانی بہائیں کہ نیچے کے حصے تک وہ پانی پہنچ جائے۔ تھوڑا سا آہستہ رگڑ دے، مل دے تاکہ میل کچیل صاف ہو جائے۔ تو اس وقت صابن کا استعمال کریں تو بھی ٹھیک ہے تاکہ صفائی اچھی طریقے سے ہو جائے۔ تو داہنے طرف کو پہلے پانی بہا دیں، پھر داہنے کروٹ لٹا کر پھر بائیں طرف، بائیں مونڈھے کے اوپر اسی طریقے سے پانی بہا دیں۔ جی تو پورے سر سے لے کر پیر تک کوئی بدن کا حصہ خشک نہ رہے، پوری طریقے سے پانی پہنچ جائے۔ جی تو بیری کا پتا بھی استعمال کر لیں گرم پانی میں، پانی گرم کرتے ہوئے، اور آخر میں کافور کا پانی میں کافور ڈال کر اسے نہلا دیں۔ جی تو اس کے بعد صاف یا خشک کپڑے سے اسے پوچھ دے۔ جی اعضائے وضو کو کافور سے مل دے، پیشانی ہے، ناک ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں گھٹنے ہیں اور دونوں قدمین ہیں، یہ جو اعضائے وضو ہے اسے کافور سے اسے مل دے، کافور لگا دے۔
جی، تو میت کو نہلانے کے بعد اسے کنگھی نہ کریں، ناخن یا بال نہ کاٹیں، بلکہ اس کے بعد صاف کفن کا کپڑا بچھانے کے بعد اسے لا کر اس پر لٹا دیں اور اس پر کفن پہنا دیں۔ یہ غسل دینے کا مستحب طریقہ ہے۔ اس اعتبار سے غسل دے لیں تو غسل کی جو فرضیت ہے، فرض کفایہ ہے، وہ ہم سے ساقط